الحمدللہ ثم الحمدللہ، امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ آج عرفات کے میدان میں حج ادا کر رہا ہے اور کیا۔ یہ ماہ رواں دواں جب ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے تو ایک بڑے پیغمبر کی زندگی کے متعلق ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی مبارک وہ زندگی ہے کہ جس زندگی سے ہر مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے لیے فکر پیدا ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی، آپ کا اسوہ، آپ کی سوانح حیات، آپ کی سیرت طیبہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو رب کی شناسائی میں ایک مارکہ راز زندگی گزاری ہے۔ ابتدائی مراحل میں، ابتدائی دور میں رب کی شناسائی کے لیے، رب کی پہچان کے لیے فکر پیدا ہوتی ہے۔ جس معاشرے اور ماحول کے اندر پیدا ہوئے، جس گھر کے اندر پیدا ہوئے، وہ معاشرہ بھی غیر دینی، غیر شعوری اور شرک میں لت پت معاشرہ تھا، اور جس گھر میں پرورش پائی وہ گھر بت کدا تھا۔ باپ آزر تاخور باضابطہ طور پر بت فروش تھا۔ اس کی تجارت، اس کی صنعت، اس کی کاریگری، اس کا نظام، گھر کا خرچہ، پورا ماحول وہ بتوں کی تجارت پر مبنی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک نظام دنیا ہے کہ مردوں کے اندر اللہ زندہ پیدا کرتا ہے، مردہ زمین کو اللہ زندہ کرتا ہے۔ پوری طریقے سے تمام تر نظام جو تبدیلی پروردگار اس کائنات کے اندر ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ایسے ماحول کے اندر اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیتا ہے جن کے بارے میں آپ عقل و شعور سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا ہوئے، فکر آخرت میں اور رب کی شناسائی میں کھو گئے۔ ہر چیز پر غور کرنے سے مومن پہچانتا ہے کہ اس چیز سے ہمیں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے۔ تو شعور عقلی جو انسان کو اللہ نے عطا کی ہے اور فطرت سلیم جو اللہ نے عطا کی ہے، اس فطرت سلیم کی بنیاد پر ان کے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا ہے، اور اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ انسان ایک چیز کو خود بنائے اور اس کو معبود تصور کرے، یا انسان اپنے درمیان میں رہنے والے تمام مخلوقات میں سے کسی چیز کو اپنا رب تصور کرے، یا اللہ تعالی کی پیدا کردہ جتنی مخلوقات ہے وہ فلقیات کی شکل و صورت میں ہو، وہ نباتات کی شکل و صورت میں ہو، وہ حیوانات کی شکل و صورت میں ہو، وہ انسانات کی شکل و صورت میں ہو، وہ دنیا کی کسی بھی نوع سے اور تعلق رکھتی ہو، ہے تو وہ مخلوق ہے، اور فطرت سلیم یہ چیز نہیں تصور کرتی تھی مخلوق کو الہ مانا جائے۔
اور فطرت سلیم اس بات کی دعوت دیتی ہے، وہ کسی بھی طبقے سے انسان تعلق رکھنے والا ہو، فطرت سلیم اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ بھائی جس کو آپ الہ مانتے ہو یہ الہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی فطرت سلیم کی بنیاد پر بغیر کسی کی دعوت دیے ایک غور اور ایک فکر پیدا ہوتا ہے۔ وہ غور اور فکر یہ ہے کہ بھائی جن چیزوں کو ہماری قوم پوجتی ہے یہ ہو نہیں سکتا ہے، اس سے اوپر اٹھ کر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے لوگ اگر درخت کو حاجت روا مانتے ہیں تو ہو نہیں سکتا ہے، قبر کو مشکل کشا مانتے تو ہو نہیں سکتا ہے، انسان کو حاجت روا مانتے تو ہو نہیں سکتا ہے، اور کسی بھی اور چیز کو ڈرامنا اور ہیبت والا مان کے الہ تصور کرتا تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ مخلوق ہے، اس سے اوپر اٹھتے ہیں۔ تو اٹھنے میں غور کیا، یہ ستارے اتنے دور، اتنے چمکیلے، اتنے خوبصورت، یہ الہ ہو سکتے ہیں، یہ معبود ہو سکتے ہیں، لیکن لمحہ کے بعد اس فطرت سلیم اور عقل سلیم، شعور بہتر نے یہ کہا کہ بھائی نہیں، یہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی تو آتے اور جاتے ہیں۔ رب ایسی ذات ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس کے اندر کوئی سکم نہیں ہے، جس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، جس کے اندر کبھی بھی ایسا نہیں کہ وہ غائب ہو جائے، میرا شعور تصور نہیں کرتا۔ پھر اسی کے اندر ایک چاندنی رات کے اندر ایک چمکتا پورا آفتاب جب وہ پورے مہتاب کے اوپر ہوتا ہے، پورا روشن ہوتا ہے، کامل ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ الہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی روشنی ہے، کتنی بڑی چمک ہے، کتنی بڑی خوبصورتی ہے، لیکن کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو بھی تو غائب ہونے کا وقت ہے، اس کے اوپر بھی تو بادل چھا جاتے ہیں، اس کے تو چہرہ مسک ہو جاتا ہے، یہ بھی تو ختم ہو جاتا ہے، اور میرا رب ختم ہونے والا نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی فطرت سلیم کے اعتبار سے، اسی عقل و شعور کی بنیاد پر جو رب نے انسان کے اندر رکھی، اور انسان غور نہیں کرتا ہے، تدبر نہیں کرتا ہے، اگر انسان تدبر کرے تو بغیر کسی دعوت کے انسان مواحد ہے اور مواحد بن سکتا ہے، کیونکہ اس کی عقل نہیں مان سکتی ہے کہ میں مخلوق کے سامنے جھکوں۔ انہوں نے دیکھا تھی، دیکھیے یہ سورج کونا کونا، گوشہ گوشہ، ذرہ ذرہ روشن کرتا ہے، یہ اتنا بڑا ہے، اس کی تپش بھی ہے، اس کی ٹکیا بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے؟ تو سمجھتے ہیں نہیں، رات آنے سے سورج بھی چلا جاتا ہے، اس پر رات غالب آتی ہے، یہ اپنی روشنی چھوڑ دیتا ہے، اس کی تپش بھی ختم ہو جاتی ہے، حرارت، تمام تر چیزیں، صرف جتنے اوصاف سمجھ کر میں سمجھتا ہوں یہ قدرت اس کے اندر پائی جاتی ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اب فکر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں نہیں، الہ کوئی اور چیز، الہ وہ ہے جس نے سورج کو پیدا کیا، جس نے چاند کو پیدا کیا، جس نے ستاروں اور سیاروں کو پیدا کیا، جس نے اتنے بہترین قسم کے آبشاروں اور اتنے دریاؤں اور اتنی ہواؤں کو پیدا کیا، وہ کوئی ذات اور ہے۔ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اسی غور و فکر کی بنیاد پر قوم کے عقل و شعور اور ان کی دانش کو درست کرنے کے لیے جب عید کا دن آیا، قربان جائیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، کہ ہر قوم کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے، اور جب اللہ کے نبی جناب محمد کے پاس 2 دن آئے تو ہذا عیدنا، یہ ہمارا عید کا دن ہے، ہمارے عید کے دن کے اندر بھی تکبیر ہے، تحلیل ہے، تمہید ہے، حمد ہے، سرائی ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی ہے، غربا اور مسکین کی طرف توجہ دینے کا ایک نظام ہے۔ یہ نہیں کہ عید آئی اور آدمی محو ہو گیا، بھول گیا،
تاشا ہے، باجا ہے، گاجا ہے اور حرام کاری ہے اور شراب خوری ہے اور قمار بازی ہے، ان تمام تر چیزوں کو عید سے تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. عید کا دن اور عید کے دن لوگ میلہ سب کے سب جمع ہو کے جانے لگے اور پیغمبر سے کہا بھائی آپ ساتھ چلتے ہیں، ہم بھی جا رہے میلہ میں، واپس آئیں گے پکوان پکا کے رکھے ہوئے ہیں، پکوان ایسی جگہ میں اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں جس جگہ میں یہ جو ہے عقیدہ بنا ہوا ہے کہ برکتوں کا نزول ہوگا، رحمتوں کا نزول ہوگا اور برکت اور رحمتیں ان کے ذریعے سے آئیں گے. انہوں نے کہا بھائی میں تو جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، طبیعت ناساز ہے، میری طبیعت ناساز ہے، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا ہوں. رکے، آپ تشریف لے گئے اور جا کر جائزہ لیا، پورا جائزہ، فطرتی جائزہ. رنگا انسان نے، بنایا انسان نے، کپڑا پہنایا انسان نے، دیکھا اس کو انسان نے، سوارا رکھا اس کو انسان نے، سجایا اس کو انسان نے، اور سرنگوں ہوتا ہے اس کے سامنے انسان عقل نہیں مانتا، عقل نہیں مانتا. ان کے ساتھ سلوک کیا جو ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حق تھا. اس کے بعد قوم کی عقل کو درست کرنے کے لیے بڑے والے کو وہ آلہ، وہ ہتھیار، وہ سامان جو وہ ساتھ لے کر گئے ان کو عطا کر دیا، ان کے گلے میں لٹکا دیا. آ کر گھر بیٹھ گئے، بالکل جو ہے کوئی پتہ نہیں ہے. قوم واپس آئی، قوم بت خانے میں داخل ہوئی، قوم میلے سے تھکی اکی ہوئی آئی، کھانا کھانا چاہتی تھی، لیکن ابراہیم نے تو پوچھا تھا نا کیا ہو گیا ہے تجھے، کیا ہو گیا ہے تم کو، کیا ہو گیا ہے آپ کو. یہ تمہارے سامنے پکوان رکھے، یہ تمہارے سامنے کیلے رکھے، یہ تمہارے سامنے جو ہے فروٹ رکھے، یہ تمہارے سامنے اتنے بہترین قسم کے جو ہے مشروبات رکھے ہیں، تمہیں ہو کیا گیا کھاتے پیتے نہیں ہو؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ کیوں نہیں آپ کھاتے پیتے؟ جب عقل درست کرنے کی ضرورت پڑی آئے تو بھائی آگے کہا یہ کیا ہوا ہے، اور ایک آواز لگائی جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا. اللہ نے اپنی کتاب میں کہا کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسے؟ معبود کس لیے ہے؟ معبود اس لیے ہے کہ انسان دنیا کے تمام جتنے حوائج ہیں، ضروریات ہیں، اس سے طلب کرے، اور جب تمام حوائج سے انسان تنگ آ جائے اور تمام تر چیزوں سے نا امید ہو جائے تو اس سے نا امید انسان کی نہ ہو، اس کو الہ کہتے ہیں. اس کو الہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو فریاد رسی کرے تمام دنیا کے نظام ختم ہو، رشتہ داروں کی مدد ختم، مالداروں کی مالداری ختم، شعور والوں کا شعور ختم، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ختم، ادیبوں کا ادب ختم، اور تمام نظام ختم، مدد کے تمام تر طریقے ختم ہو گئے. اس وقت انسان کہے اللہ میں ضعیف ہوں، میں کمزور ہوں، میں محتاج ہوں، میں بے سہارا ہوں، اللہ تجھ سے فریاد کرتا ہوں. اس وقت جو فریاد رسی کرے اس کو الہ کہتے ہیں. وہ الہ آئے داخل ہوئے، پوچھا من فعل ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ہمارے ان معبودوں کے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تم نے کیا ابراہیم؟ کہا بھائی کیا تمہارے عقل و شعور ہے؟ کلاڑا اس کے پاس بڑا سبز بڑا، یہ دیکھنے میں اتنا بڑا تناور ہے، اس نے کیا ہوگا نا جس کے پاس کلاڑا ہے. تالاشی میں آلات جس سے ملے مجرم تو وہ ہوگا، ہم مجرم کیوں ہیں؟ ہمیں مجرم آپ کیوں ٹھہراتے ہیں؟ کہا تیرا عقل ضرور ہے، اس سے پوچھو. کہا تجھے ہو کیا گیا ابراہیم، کیا بے کی باتیں کرتا ہے؟ یہ بولتا ہے، یہ باتیں کرتا ہے، یہ بتلا سکتا ہے کس نے ان کو توڑا ہے، یہ کچھ کہہ سکتا ہے، یہ چل سکتا ہے، یہ پھر سکتا ہے، یہ کھا سکتا ہے. کہا اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ اگر ایسا نہیں کر سکتا ہے تو پوچھتے کیوں ہو؟ کیوں پوچھتے ہو؟ جس درخت کی چوٹیاں خود جو ہے خشک ہونے والی ہو، اس کی چوٹی خشک جو ہے، اس کے سامنے سرنگوں ہونا مسلمان کے لیے جائز ہے؟
جو خود منومن مٹی کے نیچے لیٹا ہوا ہے، آگے سے تالا مکمل کیا ہوا ہے، پاس گڑی ہوئی صندوقڑی کے اوپر اتنے موٹے تالے لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن تالوں سے اس کی حفاظت کی جاتی ہو تو وہ تمہارا محافظ ہو سکتا ہے؟ کہا ان سے پوچھو، ان سے بات کرو۔ کہا تمہارا عقل شعور ہے؟ یہ تو بیچارے ایسے ہیں کہ ان کے کوئی بس کی بات نہیں ہے۔ کہا تو پوچھتے کیوں؟ جو یہ کہا کہ پوچھتے ہو، تو جب قوم سے ہٹ کر گفتگو ہوگی، دین کی گفتگو ہوگی، معاشرے سے ہٹ کر گفتگو ہوگی، وہ آدمی معاشرے میں نہیں رہ سکتا۔ ایک آواز بلند ہوئی، ایک آواز قوم نے دیا، وہ آواز یہ تھا کہ اب ابراہیم کو جلا دو اور اپنے بتوں کی مدد کر، اپنے الہ کی مدد کر۔ یہ انداز کس کی مدد کی ضرورت پڑ گئی؟ اب مدد کی ضرورت پڑی ہے کس کی؟ جس کو وہ الہ تصور کرتے تھے، ان کی مدد کے لیے تیار ہوئے۔ آزمائش خداوندی دیکھیے، ایمانی حرارت کو دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جب جو چیخا جلائی، جو آگ جلائی گئی، اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اوپر سے سرکتا پرندہ اگر نکل جائے تو اس کے پر جھلس جائیں گے۔ اگر اوپر سے جانے والا عقاب جائے گا تو اس کے جو پر جھلس جائیں گے۔ اس حالات میں اس آگ کے قریب جانا ممکن نہیں۔ اب اس کے اندر دھکیلا کیسے جائے؟ تو دھکیلنے کے لیے ایک بڑی لکڑی کا استعمال کیا، اس کے ایک کنارے کے اوپر ان کو بٹھایا گیا، ایک کنارے سے ان کو گھما کے ڈالا گیا۔ جب آگ کے درمیان میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پہنچتے ہیں تو رب خداوندی جس کا کام یہ ہے کہ جتنے اوصاف پیدا کیے ہیں کسی چیز کے اندر، یہ اللہ کی طرف سے، مٹھاس اللہ کی طرف سے، کڑواہٹ اللہ کی طرف سے، کان میں سننے کی سماعت کی طاقت اللہ کی طرف سے، آنکھ میں دیکھنے کی طاقت اللہ کی طرف سے، زبان میں چکھنے کی طاقت اللہ کی طرف سے، ہاتھ میں چھونے کی طاقت، یہ بد سے طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ اور جس سے لفظ کر لیتا ہے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا ہے۔ جسے چھینے اور اگر دائمی چھین لیا ہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو دے نہیں سکتی۔ اسی لیے کہتے ہیں دو مادر زاد ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو آنکھ نہیں دے سکتی۔ بچے کے تمام شعور سامنے، آنکھ دیکھنے میں اچھی، کان دیکھنے میں اچھا، منہ دیکھنے میں اچھا، زبان دیکھنے میں اچھی، لیکن قوت گویائی چھین لیتا ہے، قوت سماعت اللہ چھین لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو دے نہیں سکتی ہے۔ یہ اللہ کی صفت۔ آگ میں جلانے کی صفت کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے صفت پیدا کی اور اللہ نے اپنی مخلوق کو حکم دیا۔ آگ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کی کتنی سمع اطاعت کرتی ہے۔ وہ جب رب کی فرمانبرداری کرنے پر آئے، رب کا حکم آ جائے تو رب کی فرمانبرداری کرتی ہے، اپنی طاقت کو بھول جاتی ہے۔ اللہ نے حکم صادر فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر۔ تو آگ نے قوت جلانے کی جو طاقت حرارت تھی اس کو بھول دی، اس کو بھول دی، وہ ختم ہو گئی۔ لیکن یہ امت، یہ مسلمان، یہ اللہ کا بندہ جس کو وحدت عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اس کو اللہ نے حکم دیا کہ ایک میری عبادت کرنی ہے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ تیری پیشانی اونچی بنائی، تو بھی جہوان، تو بھی جاندار، تو بھی جیتا جاگتا ہے، تو بھی سانس لینے والا ہے، تو بھی کھاتا اور پیتا ہے، لیکن 4 پاؤں پر میں نے تجھے نہیں چلایا، 2 پاؤں پہ میں نے تجھے چلایا۔ تیری جو پیشانی اوپر بنائی ہے، میرے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے نہیں چاہیے۔ یہ ہر کسی کے سامنے نگوں ہو جاتی ہے۔ یہ امت کا سب سے بڑا اور اس انسان کی سب سے بڑی بدبختی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس آزمائش میں باضابطہ طور پر اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، باضابطہ اللہ مدد فرماتا ہے۔ اور یہ آزمائش بڑی آزمائش تھی۔ پہلی آزمائش رب کی شناسائی کی آزمائش، بڑے بڑے عقلاء
بڑے بڑے دماغ والے، بڑے بڑے تعلیم والے، بڑے بڑے سمجھ والے انسان کے جگر کو کھول کر، دماغ کو کھول کر، اس کے اندر کے دریچوں کو کھول کر، دریچوں کے اندر چیزوں کو رکھ کر، پھر اس پٹلیا کو بند کر کے ٹھیک کرنے والا ڈاکٹر رب کے قدرت کو نہیں پہچانتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو ہمت نہیں دی۔ ہدایت کس کے پاس؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت میرے پاس ہے۔ آپ کا کام تبلیغ ہے، آپ کا کام پہنچانا ہے، آپ کا کام کہنا ہے۔ رب نے فرمایا آپ نہیں ہدایت دے سکتے ہیں، ہدایت میرے پاس ہے، ہدایت میں دوں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے پاس ہدایت ہے، تمہارے پاس ہدایت نہیں، تمہارے پاس ہدایت نہیں۔ تم کہہ سکتے ہو، کہتے جاؤ، پہنچاتے جاؤ، ہدایت رب نے کہا۔ تو جس کو ہدایت نہیں ملتی، اتنا بڑا عقل والا آدمی، اتنا بڑا شعور والا آدمی، وہ آج کے دور میں بھی اللہ کے علاوہ بے شمار کو مانتا ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم عقل سلیم، شعور سلیم کے ذریعے سے، اللہ کی قدرت کے ذریعے سے، نبیوں کی شناسائی کے اعتبار سے رب کو اس طریقے سے پہچانتے ہیں، بھائی کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر جب اس کے بعد آزمائش آئی تو آزمائش ایک بڑی آزمائش، بڑی آزمائش۔ کیا آزمائش ہے؟ عرصہ دراز گزر گیا، شادیاں کی تو کیا ہوا؟ عرصہ گزر گیا، زمانہ بیت گیا، اللہ نے اولاد نہیں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیر۔ کیوں؟ واقعہ برائے واقعہ اگر ہو پھر عبرت نہیں ہے، اور واقعہ برائے اصلاح اگر ہو تو بہت بڑی عبرت ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے خلیل، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ ہر آدمی کی کسی کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، اور کبھی انسان اپنے دوست کو نہیں بھول سکتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جب بزرگ ہو جائیں تو دوستی کا تعلق رکھنا ہے، کیونکہ دوست کی انسان ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، اس لیے ماں باپ کی ہر چیز کو برداشت کرنا۔ دوست کے ساتھ ناراض ہونے کے بعد آدمی دوبارہ راضی ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے، اس لیے کہ جلدی راضی ہو جاؤ، یار دوست ہے جو ہے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، میں بھی کبھی ایسا کر دیتا ہوں، تاکہ دوستی اتنی بڑی تعلق ہے۔ یہ اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست، اور اللہ کا دوست عرصہ دراز تک، عرصہ دراز گزر گیا، بے اولاد، کوئی اولاد نہیں، اور آخر کیا کہتے ہیں؟ اللہ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ نیکوکار بچہ عطا کر، اے اللہ نیکوکار بچہ عطا کر دے، صرف بچہ عطا نہ کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات۔ اولاد ہو تو صالح اولاد ہو، نیک اولاد ہو، اچھی اولاد ہو، بہتر اولاد ہو۔ جب بھی اللہ سے دعا کریں اولاد کے لیے، اور اس کے لیے دعا نیکوکاری کی کریں، اچھائی کی کریں، اللہ اولاد دے، نیک اولاد۔ ماں باپ کے لیے اچھا ان کا شعور ہو، پڑوسیوں کے لیے اچھا شعور ہو، رب کے لیے اچھی اس کی جو ہے خیالات ہوں، دین کے بارے میں بہتر ہو، اس کا دینداری بہت اچھی ہو، یہ بہتر۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمانہ گزرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، ہم نے بچے کی ان کو خوشخبری دی، اللہ نے بچہ عطا کیا۔ جب بچہ عطا کیا تو جو بچہ مانگ مانگ کر لیا، اس سے الفت و محبت کتنی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر شادی ہو 10 سال تک، 20 سال تک، 25 سال تک، 30 سال تک انسان کو اولاد نہ ہو، اور پھر اچانک پورا خاندان سنے کہ جناب حضرت فلاں صاحب جو فیمس آدمی، بڑے بہتر آدمی ہیں، معاشرے کے اچھے نوجوان تھے، بہتر نوجوان تھے، اللہ تعالیٰ نے رحمت جو ہے ان کے گھر میں دی، اولاد دی ہے، پورا خاندان خوش ہو، پورے لوگ خوش ہوں گے، خالائیں خوش، پھوپھیاں خوش، چچے خوش، چاچیاں خوش۔ آپ کہیں گے کن چاچا چاچوں کی بات کرتے ہیں، کن خلاؤں کی بات کرتے ہیں، کن پھوپھیوں کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو سب کے سب فلاں کے پاس تنتر کروائے کہ ہم اللہ کے ساتھ اتنا شرک کے بعد اتر آئے ہیں کہ وہ فعل کبیح جس کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ساحر کو جہاں پاؤ اس کو قتل کر دو،
کیونکہ معاشرے کے لیے سب سے بڑی وبا ساحر جادوگر ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگری سے سب سے زیادہ پناہ طلب کی تھی، اور ان کو دیش بدر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں عطا کی تھیں بذات طور پر، اور اس کا اتنا بڑا اثر فرمایا تھا کہ یہ برحق ہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی بیماری اور سب سے بڑی وبا یہ پائی جاتی ہے، بہت بڑی وبا ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے۔ کیا ہے؟ فلاں فلاں اور فلاں، اور پھر شیطان جو ہے آپس میں قرود پیدا کرنے کے لیے، جو شیطانیت والے لوگ ہوتے ہیں شیطانیت کے طور پر کرتے ہیں، شیطانیت ان کے ساتھ ہوتی ہے، شیطان ان کو جو ہے بتلاتا ہے، شیطان ان خبروں کو لاتا ہے، شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، وہی شیطان کے ذریعے سے خبر دیتا ہے، اچھا ٹھیک ہے تیرے پڑوس میں ایک اونچی لمبی وہ فلاں طرح کی فلاں عورت ہے، تیرے گھر کے فلاں سائڈ، جہاں چاہے وہاں فتنے کروائے دے۔ یہ قرود پیدا کرنے کے لیے کون پیدا کرتا ہے؟ شیطانی طاقت پیدا کرتا ہے۔ مسلمان اس پہ یقین کرتا ہے، بھائی بھائی سے، رشتہ دار سے، اور پڑوسی سے، اپنے سے، حقیقی سے، اور رشتہ دار سے، پھوپا جو ہے بھتیجے سے، اور بھتیجا جو ہے پھوپے سے، پھوپھی جو ہے بھتیجے سے، بھتیجے سے، اور سب کے سب جو ہے قطع تعلق کر دیتے ہیں۔ کہ اب یہ قطع تعلقی کیوں کروائی جاتی ہے؟ جانتے ہو کیوں کروائی جاتی ہے؟ یہ قطع تعلقی اور یہ غلط فہمیاں کیوں کی جاتی ہیں؟ آپ کو پتا ہے کیوں کرتے ہیں؟ کبھی غور نہیں کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اس شخص کی اللہ تعالیٰ کوئی نفل، کوئی فرض، کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا ہے جو آپس میں قطع تعلقی کرتا ہے اور اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت ہی قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ جتنی مرضی نمازیں پڑھیں، یہ اس لیے شیطان کرواتا ہے، یہ شیطان جان کے کرواتا ہے تاکہ جتنا نماز پڑھے جب قبول ہی نہیں ہے، جتنا مرضی قرآن پڑھے جب قبول ہی نہیں ہے، جتنی مرضی زکات دے جب قبول ہی نہیں ہے، جتنا مرضی حج کرے جب قبول ہی نہیں ہے، جتنے بڑے خیرات کرے جب قبول ہی نہیں ہے۔ تو شیطان کس لیے کوشش کرتا ہے کہ کسی کی کوئی عبادت قبول نہ ہو، یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو بتلا دیتے ہیں، یہ سب اسی لیے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق شیطان نے اور ان کو جو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے اعمال جو برباد ہو جائیں، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہچان کے متعلق فرمایا تھا، من اتی علی الرافی وسأل عنہ شیء ثم صدقہ لم تقبل صلاتہ 40 یوما۔ صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو عراف کے پاس جاتا ہے، عراف کون ہوا؟ یہی غیب کی باتیں بتلانے والا، یہی چیزیں کہنے والا، اور ان سے جا کر ان کے کسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، ثم صدقہ، پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ ایسے بزا ہوتا نہیں ہوتا ہے، کہہ دیتے ہیں ہاں یہ ہے جی، تیرے اتنے بچے ہیں، تیرے اتنے بیٹے ہیں، تیرے یہ فلاں بیٹا ایسا ہے، وہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یوں کرتا ہے، اور اس میں کافی کیونکہ شیطان کے ذریعے سے اس کی پوری خبریں اس کے پاس آتی ہیں، شیطان اس کے اوپر ڈپیوٹ پوری طریقے سے ہوتا ہے اور شیطان اسی کے اوپر مکلف کرتا ہے۔ وہ ڈاکٹر محمود مدنی حفظ اللہ وتعالى جو تقریر کیا کرتے ہیں آپ کے سامنے یاد ہوگی آپ کو، وہ کہا کرتے ہیں کہ ان کو پیروکار بننے کے لیے، بنانے کے لیے جو کتنی محنت کی جاتی ہے، کہ قرآن کی توہین کی جاتی ہے، قرآن کی بے ادبی کی جاتی ہے، قرآن کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے اور قرآن کی نفی کی جاتی ہے، رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ گندگی انسان کو اسی منہ سے جس کلمے پڑھتا ہے، جس سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ منہ، وہ زبان کے جس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک بھی کی کہ اس کو ناپاک نہیں ہونے دیا، آپ کو خوراک جو ہے تون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کو ناپاک کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ جادوگر گندگی تک کھاتا ہے، تب جا کے شیطان اس کی جو پیروکار بنتے ہیں، تب جا کے شیطان اس کے پیروکار ہوتا ہے۔ یہ جتنے بتلانے والے ہیں سب کے سب شیاطین ہیں اور سب کے سب شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں۔ ہم اور آپ جو ہے توحید کے اعتبار سے سمجھتے نہیں ہیں اور کوئی فکر ہمیں لاحق نہیں ہوتی ہے علمی طور پر کہ ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ اگر ہاں یہ چیزیں برحق ہیں اور ان کا علاج بھی برحق ہے، ان کا طریقہ بھی برحق ہے اور ان کا طریقہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر اور اللہ کے قرآن کے آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا ہے اور باضابطہ طور پر فرمایا ہے، اس طریقے سے جو اس کو کرنا چاہیے۔ جو بات کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو، میرے بھائیوں، پھر آزمائش آگے کھڑی ہوئی، تھوڑے سے لمبے زمانے کے بعد جب اللہ نے اولاد دی، خوشی ہوئی، لے کے چلے گئے، لے کے کہا بھائی اب ہوئی ہے تو بے آپ ہو گیا جگہ میں چھوڑا، جو میں نے آپ کو بتلایا تھا جمعے کل۔ آپ فکری طور پر سوچئے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اپنی اصلاح کے لیے ذرا آپ سوچئے، ہمیں کوئی شخص
ہماری اولاد کے متعلق یہ کہتے ہوئے کہے کہ رب کا یہ حکم ہے فلاں جگہ کے اندر بے آب و گیا جگہ ہے، جنگل ہے، بستی نہیں ہے، ریگستان ہے، پانی نہیں ہے، پرندے تک نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، درخت نہیں ہے، کوئی چھائے نہیں ہے، اس کے اندر لے کر چھوڑ آؤ۔ آپ بحیثیت باپ سب اولاد والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد تھا۔ یا اللہ کوئی اگر ایسا بیٹھا ہے کہ جس کو یہ میٹھا میوہ نہیں ملا، میرے مولا تیری قدرت میں کیا کمی ہے، اس کو عطا فرما دے، اللہ عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ تمام اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ جس کو یہ نعمت عظمیٰ نہیں ملی ہے، اللہ اس کو نرینہ اولاد عطا فرما دے، اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں۔ اور اگر یہ آزمائش آ جائے کہ وہاں لے کر اس کو جو اتنی مصیبت کے بعد ربی حبل من الصالحین، ربی حبل من الصالحین کے بعد ملی ہے، اللہ سے التجا کرنے کے بعد ملی ہے، بڑے لمبے زمانے کے بعد ملی ہے، اس کو بے آب و گیا جگہ میں لے کر چھوڑاؤ، ہم اور آپ اس امتحان میں پاس ہو سکتے ہیں؟ ہم تو آپ تو اس امتحان میں پاس نہیں ہوتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے سیرا پہنوں گا، آپ کہتے ہیں تو خوشی تو ایک ہی مرتبہ آتی ہے، شادی ایک ہی کرے گا۔ بچہ کہتا ہے ڈھول بھی ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں تو وہ بھی تو ہونا چاہیے۔ بچہ کہتا ہے جی سیرا گانا بھی ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں وہ بھی تو ہونا چاہیے۔ بچہ کہتا ہے جی لمبی سی برات ہونی چاہیے جو سنت نبوی کے خلاف ہے، وہ بھی ہونی چاہیے۔ 20-25 دوست ہونے چاہیے، وہ بھی ہونے چاہیے۔ اتنا لمبا اسراف ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ سب کچھ کر لیتے ہیں، ہم تو اتنے سی چھوٹی سی بات میں نہیں مانتے، تو لے کے چھوڑنا پڑ جائے میرے بھائیوں، اگر چھوڑنا پڑ جائے تو ابراہیم کی آزمائش کہا لے کر چھوڑو، چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا گیا واپس پلٹے، رب نے فرمایا اپنی فیملی کی طرف مڑ کے نہیں دیکھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ پیچھے نہیں جھانکنا۔ آپ نے رب پہ توکل کیا ہے، رب اس دھرتی کو ایسا بنائے گا کہ دنیا کا ہر آدمی اس دھرتی کو دیکھنے کے لیے ترس جائے گا، اللہ اکبر، اللہ کیا کرے گا؟ ترس جائے گا۔ جو گیا ہے وہ ترستا ہے کہ اللہ دوبارہ لے جا، اور جو نہیں جا سکا ہے میرے جیسا بدنصیب تو کہتا ہے اللہ بلا لے تو کیا فرق پڑ جائے گا، اسباب مہیا کو فرما دے، اسرت و تنگی کو ختم کر دے، تو تیرے سامنے کیا فرق ہے؟ ہم نہیں تیری مخلوق سے، ہم بھی تو ہیں، اللہ نے بہت کچھ دیا، لیکن پھر بھی اگر وہ اور پیدا کرے تو ہو سکتا ہے۔ یہ ارادہ تھا ابراہیم علیہ نبی، ربی انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا واجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم۔ اللہ اکبر، کیا ارادہ تھا! کیوں چھوڑا ہے؟ نماز قائم کرنے کے لیے۔ کیوں جگاتی ہے؟ بڑے دیر تک گیم کھیلتا رہا تھا لاڈلا، فجر میں کیوں جگاتی ہے؟ کیوں جگا رہی؟ شاید تجھے بڑی چلاتی ہے، سونے دے نا تھوڑی دیر، سونے دے۔ آئے ہائے، کہا اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ نماز پڑھے، گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں، بیت اللہ کے پاس چھوڑ رہا ہوں۔ یہ ارادہ تھا۔ اس آزمائش میں پاس، اس آزمائش میں پاس، پھر اسی آزمائش کے ساتھ ساتھ نزدیکی دوسری آزمائش ہوگی، اللہ اکبر۔ یہ آزمائش ہے نا، پھر یہ قربانی والی آزمائش ہوگی میرے بھائیوں، یہ قربانی والی آزمائش، بس اسی پہ بات ختم ہوگا۔ قربانی والی آزمائش ہوگی۔ پہلی آزمائش رب کی پہچان کی، دوسری آزمائش کس چیز کی؟ اولاد نہ دینے کی، تیسری آزمائش اولاد کو لے کر بے آب و گیا جگہ میں اپنی فیملی کو چھوڑنا، اور چوتھی آزمائش وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب چلنے کے قابل ہوئے، پاؤں چلنے کے قابل ہوئے، دوڑنے کے قابل ہوئے، فوری طور پر رب نے فرمایا میری راہ میں سب سے پسندیدہ چیز جو تجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ قربان کر، سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ قربان کر۔ کتنی بڑی بات ہے، سب سے زیادہ اونٹ قربان، پھر قربان، پھر قربان، پھر قربان۔ خواب ٹلنے کا نام نہیں لیتی ہے، کیونکہ نبی کی خواب وحی ہے۔ نبی کا خواب کیا ہے؟ وحی، وحی کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ اب آخری وقت میں ایک ہی بات آئی کہ بھائی دنیا میں پیاری ایک چیز ہے مجھے، وہ مجھے میرا اسماعیل، مجھے میرا اسماعیل سب سے پیارا ہے۔ جاتے ہیں، جا کے ہم کلام ہوتے ہیں، اور ہم کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، آپ بحیثیت بیٹا بن جائیں،
آپ ذرا تصور کریں جن کے ماں باپ آئے خائے، اللہ تعالیٰ دیر پا جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے اوپر رکھے، اور جن کے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرما کے کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔